اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 3 سبجیکٹ اردو۔ آج ہم نظم میرا دیس کی ریڈنگ کریں گے۔ پیج نمبر 126۔ آپ کو دیس کے معنی پتہ ہیں؟ دیس کے معنی ہیں وطن، ٹھیک ہے؟ میرا دیس یعنی میرا وطن۔ ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ پاکستان۔ چلیں ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا دیس ہے پاکستان، پاکستان آنکھوں کا تارا، روشن روشن پیارا پیارا، اچھا ہے سارے کا سارا، جان و دل اس پر قربان، میرا دیس ہے پاکستان۔ اونچے پربت بہتے پانی، پربت مطلب پہاڑ، ٹھیک ہے؟ اونچے پہاڑ، ٹھیک ہے؟ باغوں اور کھیتوں کی جوانی، ہے اس کی ہر چیز سہانی، سہانی مطلب خوبصورت، کیا گلشن اور کیا میدان، میرا دیس ہے پاکستان۔ دریاؤں اور نہروں والا، موجوں والا لہروں والا، اچھے اچھے شہروں والا، ٹھاٹھ نرالے باں کی شان، ٹھاٹھ مطلب شان، ٹھیک ہے؟ میرا دیس ہے پاکستان۔ جان و دل سے کر کے محنت، روز و شب دکھلا کے ہمت، خوب کریں سب اس کی خدمت، بچے بوڑھے اور جوان، میرا دیس ہے پاکستان۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہماری نظم کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ رفیق احمد خان نے۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اور پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ پاکستان کے بانی کون تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہمارے وطن کے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ سبز مطلب ہرا۔ سبز رنگ مسلمانوں کا رنگ ہے اور سفید رنگ غیر مسلموں کا۔ دیکھیں اب جو ہمارا جھنڈا ہے اس میں جو ہے وہ ہرا رنگ زیادہ ہے، تو وہ مسلمانوں کی اکثریت بتاتا ہے، اور جو سفید رنگ ہے وہ کم ہے۔ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں اور غیر مسلم کم ہیں۔ ہمارے جھنڈے میں چاند اور ستارہ بھی ہے، جو ترقی اور روشن خیالی کی علامت ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم سب مل جل کر رہتے ہیں، وہ سب پیارے وطن پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں نا۔ ہر پاکستانی مطلب بچے بوڑھے سب جوان محب وطن ہے۔ محب وطن وطن سے محبت کرنے والے ہیں، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ہمارا وطن بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ یہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور بل کھاتے ہوئے دریا ہیں۔ اس میں خوبصورت سبزہ زار اور لہلہاتے ہوئے کھیت بھی ہیں، چشمے ہیں، آبشاریں اور گہرے سمندر بھی ہیں، اور کیا کیا ہیں؟ اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ چلیں اب ہم سبق کے اہم نکات پڑھیں گے۔ پیج نمبر 127۔ نمبر 1، ہمارے دیس کی ہر شے حسین اور دل نشین ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ہمیں چاہیے کہ اس کی ترقی اور تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے سے دریغ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہماری نظم کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آپ نے اچھی طرح سے اس نظم کو پہلے اس کو ریڈ کرنا ہے 3-4 دفعہ، پھر آپ نے اس کو زبانی یاد کرنی ہے یہ نظم۔ نیکسٹ کلاس میں ہم بک ورک کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ نظم زبانی یاد کر کے گھر میں کسی بھی بڑے کو سنانی ہے۔ ہم میرا دیس کا بک ورک کریں گے۔ پیج نمبر 127۔ سوال نمبر 1، دیے گئے مصرعے مناسب الفاظ سے مکمل کریں۔ نمبر 1، روشن روشن ڈیش پیارا، ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے پیارا، روشن روشن پیارا پیارا۔ پیج نمبر 128، اونچے پربت ڈیش پانی، ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے بہتے پانی، اونچے پربت بہتے پانی، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، اچھے اچھے ڈیش والا، ڈیش میں آپ لکھنا ہے شہروں، اچھے اچھے شہروں والا۔
نمبر 4 بچے بوڑھے اور ڈیش، ڈیش میں آپ نے جوان لکھنا ہے، بچے بوڑھے اور جوان۔ نمبر 5 میرا دیس ڈیش پاکستان، میرا دیس ڈیش میں آپ لکھنا ہے، میرا دیس ہے پاکستان۔ ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 1 یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب سوال نمبر 2 الفاظ کے الٹ لکھیں، الٹ مطلب ضد۔ آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی الٹ لکھنی ہے۔ اندھیرا اجالا، سحر شام، سحر کا مطلب ہوتا ہے صبح، تو الٹ ہے شام۔ دھوپ چھاؤں، اونچا نیچا، پستی بلندی، کالا سفید۔ سوال نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے مذکر لکھیں۔ آپ کو مؤنث دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے مذکر لکھنے ہیں۔ کبوتری کبوتر، بچی بچہ، بکری بکرا، گھوڑی گھوڑا، شہزادی شہزادہ، دھوبی دھوبن دھوبی۔ سوال نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب سوال نمبر 4 درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو آپ کو درست لگے گا جواب، آپ نے اس پہ صحیح کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 1 شاعر جان و دل قربان کرنے کو تیار ہے۔ الف پاک وطن کے لیے، ب روپے پیسے کے لیے، جیم شہرت کے لیے، دال محنت کے لیے۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ پاک وطن کے لیے، تو ہم الف پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ پیج نمبر 129 نمبر 2 نظم کے دوسرے بند میں ذکر ہے۔ الف قدرتی منظر کا، ب علم و ادب کا، جیم جرأت و بہادری کا، دال بچوں اور بوڑھوں کا۔ تو آپ نے اپنی نظم میں دیکھنا ہے کہ دوسرا جو بند ہے اس میں کس چیز کا ذکر ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ 126 پیج نمبر کھول لیجئے۔ دوسرا بند ہے اونچے پربت بہتے پانی، باغوں اور کھیتوں کی جوانی ہے اس کی ہر چیز سہانی، کیا گلشن اور کیا میدان، میرا دیس ہے پاکستان۔ تو اس میں قدرتی منظر کا ذکر ہے۔ اونچے پربت یعنی کہ اونچے اونچے پہاڑ، بہتے پانی، باغوں اور کھیتوں کی جوانی، اس میں قدرتی چیزوں کا ذکر ہے۔ تو ہم الف پہ صحیح کا نشان لگائیں گے، قدرتی منظر کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں نمبر 3 نظم کے آخری بند میں شاعر نے تعلیم دی ہے۔ نمبر 1 شہرت کی، ب محنت کی، جیم شرافت کی، دال قربانی کی۔ چلے اب ہم نظم میں دیکھتے ہیں کہ آخری بند میں شاعر نے کس چیز کی تعلیم دی ہے۔ جان و دل سے کر کے محنت، روز و شب دکھلا کے ہمت، خوب کریں سب اس کی خدمت، بچے بوڑھے اور جوان، میرا دیس ہے پاکستان۔ تو اس میں شاعر نے محنت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ دیکھیں ہے نا کہ روز جان و دل سے کر کے محنت کی، ہمیں اس سے جان و دل سے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ بچے بوڑھے اور جوان، میرا دیس ہے پاکستان۔ تو ہم یہاں پہ ٹک کریں گے بے پہ محنت کی، کہ شاعر نے آخری بند میں سب کو محنت کی تعلیم دی ہے، کہ ہم سب کو اپنے وطن کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ نمبر 4 اس نظم کے شاعر کا نام ہے۔ الف اسماعیل میٹھی، ب رفیق احمد خان، جیم صوفی تبسم، دال علامہ اقبال۔ جب ابھی میں نے آپ کو ریڈنگ کروائی تھی تو میں نے آپ کو شاعر کا نام بھی بتایا تھا، تو اس میں بے والا ٹھیک ہے، مطلب بے پہ ہم صحیح کا نشان لگائیں گے۔ رفیق احمد خان، اس نظم کے شاعر کا نام ہے رفیق احمد خان۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پیج نمبر 130 پہ آپ کے پاس خوش خطی ہے۔ 6 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی خوش خطی کرنی ہے۔ وہ الفاظ ہیں روشن، قربان، پربت، خدمت، گلشن، سہانی۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کی خوش خطی کرنی ہے اور اپنی اون رائٹنگ میں کرنی ہے۔ جس طرح سے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے بھی بالکل ایز اٹ از ایسے ہی لکھنا ہے اور لائنز میں لکھیے گا۔
آج ہمارا بک ورک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کاپی ورک اسٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ.